ظالم حکمران اور ڈوبتی معیشت، وادی گم، انشے سیریل، 24ویں قسط۔ شارق علی۔ آج رات ہم سب بہت خوش تھے۔ کیمپ فائر کی نشست میں آرکی نے پڈنگ کی اضافی عیاشی کا اہتمام کیا تھا۔ آرکی بولا، سچ اور جھوٹ یا خیر اور شر میں تمیز صرف عقل کے استعمال ہی سے ممکن ہے۔ اندھی عقیدت فرد اور قوم کو تباہی سے دوچار کر دیتی ہے۔ 1920 اور 30 کے عشروں میں عوام کا فاشسٹ حکمرانوں پر اندھا اعتماد اس کی تاریخی مثال ہے۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو دنیا بھر کے لوگ امن اور خوشحالی کے آرزومند تھے، لیکن بدقسمتی نے دنیا کو نئے مسائل سے دوچار کر دیا۔ دنیا بھر اور خاص طور پر امریکی وال سٹریٹ میں سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی اور بہت سے لوگ کنگال ہو گئے۔ انہی دنوں پوری دنیا میں بے روزگاری پھیلی۔ غربت نے عام لوگوں کی زندگی بے حد مشکل بنا دی۔ سادہ لوح عوام نے جمہوری قدروں کے بجائے ایسے فاشسٹ حکمرانوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا جو خوشحالی اور قومی عظمت کا جھانسا دے کر طاقت کے زور پر اور اپنے مخالفین کو کچل کر تاریخ کے بدترین ڈکٹیٹر ثابت ہوئے۔ 1922 میں بینیٹو مسولینی اٹلی کا وزیر اعظم بنا، لیکن جلد ہی وہ ایک ظالم ڈکٹیٹر بن کر تمام اختیارات پر قابض ہو گیا۔ اس نے بے رحمی سے مخالفت کو ختم کیا اور 1935 میں ایتھیوپیا پر جارحانہ حملہ کر دیا۔ بالکل اسی طرح ادھر جرمنی میں 1933 میں ایڈولف ہٹلر نے چانسلر بن کر مختصر عرصے کے لیے ملک کو دولت مند تو بنایا، لیکن پھر اپنے مخالفین کو نیست و نابود کرنے کی ظالمانہ مثال قائم کی۔ 1935 میں جب جرمنی نے چیکو سلوواکیہ پر قبضہ کر لیا تو یہ بات بالکل واضح تھی کہ ایک اور عالمی جنگ ناگزیر ہے۔ 1924 میں جوزف اسٹالن نے روس کا اقتدار سنبھالا اور 4 سال کے عرصے میں وہ بھی ایک بے رحم ڈکٹیٹر کے طور پر ابھرا۔ اوزگر نے پڈنگ کے چٹخارے لیتے ہوئے کہا، ان دنوں غیر سیاسی افق پر عالمی سطح کے کچھ نمایاں کارناموں میں سے ایک تو کلیرنس برڈزآئی کا خوراک منجمد کرنے والے نظام کی ایجاد ہے، جس نے مختلف قسم کی غذا محفوظ کرنا ممکن بنایا۔ پھر 1928 میں الیگزینڈر فلیمنگ کی دریافت پینسلن انتہائی اہم ہے، جس نے آج تک دنیا میں انگنت انسانی جانیں بچائی ہیں۔ ایک اور کارنامہ 1931 میں ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی تعمیر ہے، جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت تھی۔ 1936 میں اسپین میں فاشسٹ اور جمہوری طاقتوں کے درمیان خانہ جنگی کا آغاز بھی قابل ذکر ہے۔ 1939 میں انجینئر ایگور سائکورسکی نے پہلا کامیاب ہیلی کاپٹر بنانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔